اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نقوش امامت میں زندگی ہم پڑھ رہے ہیں اپنے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام کی، اور آج جو عنوان ہمارے سامنے ہے آپ کی زندگی کا وہ ہے درباری علماء کے خلاف جہاد۔ صحیح ہے؟ ائمہ معصومین علیہ السلام کی زندگی کے سب سے زیادہ ولولہ انگیز حصوں میں سے ایک حصہ اسلامی سماج میں ان غلط افکار اور تمدن کے مالک افراد سے مناظرہ کرنا تھا جو ان کے دور میں ہوتے تھے، یعنی درباری فقہا، محدثین، مفسرین اور قضات۔ قضات جمع ہے قاضیوں کی۔ وہ قاضی جو شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کرتے ہوں بلکہ خلفاء کی مرضی کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ وہ علماء کہ جو شریعت کی پابندی نہ کرتے ہوں بلکہ خلفاء اور امراء کی رضا و خوشنودی کو منظور خاطر رکھتے ہوں۔ وہ مفسرین، وہ محدثین کہ جو احادیث اور قرآن کی تفسیر بیان کرنے میں صحیح تفسیر نہ بیان کر کے بلکہ وہ تفسیر کے جو خلیفہ کو راضی اور خوش کر سکتی ہو وہ بیان کرتے۔ یہ وہ افراد تھے کہ جو لوگوں کے ذہن اور ان کی فکر کو ظالم قدرتوں کے مفاد میں موڑ دیتے تھے۔ یعنی جو ظالم قدرتیں ہیں، جو پاورز ہیں، ان کے حق میں باتوں کو کیا کر دینا؟ موڑ دینا۔ جیسے آج کل آپ نوٹس کر رہے ہوں گے ایک میڈیا کس طرح کا کردار ادا کر رہا ہے۔ صحیح ہے؟ حکومت کو لے کے جو اس کا کردار ہونا چاہیے کہ وہ واقعی وہ کردار ہے یا نہیں، اور ان کو ایسی حالت کا عادی بنا دیتے تھے جو خلفاء بنی امیہ اور بنی عباس چاہتے تھے، اور ان کو اس حالت کی بنسبت مطیع اور پابند بنا دیتے تھے، اور ان خلفاء کی حکومت کو قبول کرنے کے لیے فکری اور ذہنی اعتبار سے راہ ہموار کرتے۔ چوتھے امام علیہ السلام کی سیاسی زندگی میں اس قسم کے مناظروں کا ایک نمونہ دربار میں محدث محمد بن مسلم زہری جو کب سے کب تک تھے 58 سے 124 تک کے ساتھ شدید مناظرہ ہے۔ کیا ہے زہری کون ہے؟ پہلے یہ جان لیتے ہیں کون ہے، کیا نام ہے پورا؟ محمد بن مسلم زہری۔ کہہ رہے زہری تابعین میں سے تھا۔ تابعین بتا چکا ہوں کون ہوتے تھے؟ جنہوں نے صحابہ کے ساتھ زندگی گزاری، صحابہ جنہوں نے رسول کے ساتھ زندگی گزاری، تابعین جنہوں نے صحابہ کے ساتھ۔ تو زہری تابعین میں سے تھا، اور اس کا شمار اس دور کے فقہا اور مدینے کے بزرگ محدثین میں ہوتا تھا۔ اس نے اس دور میں رائج عالم تسنن کے ساتوں علوم، عالم تسنن کے ساتوں علوم حاصل کیا تھا، اور 10 صحابیوں کے زمانے کو درک کیا تھا۔ ایک دو نہیں، کتنے صحابی؟ اس طریقے سے کہ فقہ و حدیث کے بعد بزرگوں نے اس سے روایات نقل کی ہیں۔ اس نے اپنے ان سوابق کی روشنی میں علمی اور فقہی محفلوں میں بہت زیادہ شہرت اور مقام حاصل کر لیا تھا۔ اس نے جوانی کے کچھ دن چوتھے امام کی شاگردی میں گزارے تھے، اور ہاں حضرت سے بہت سی روایتیں نقل کی ہیں، لیکن بعد میں بنی امیہ کے خلفاء نے اس کی شہرت اور قیام سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی حکومت کو مشروع اور قانونی بنانے کی غرض سے اسے اپنے دربار میں سمو لیا، یعنی سمیٹ لیا، اپنے دربار کے اندر میں لے لیا، اور وہ بنی امیہ کے دربار سے مال، دولت، آرام و آسائش حاصل کرنے کے قصد سے عبد الملک بن مروان کے نزدیکی اور ہم نشین افراد میں سے، اور اس کے بعد اس کے بیٹوں یعنی ولید، سلیمان، یزید اور ہشام کے دربار کے مقرب افراد میں سے ہو گیا۔ دیکھیں جو کہ منع کیا گیا ہے علماء کے لیے سخت مناہی ہے کہ وہ رؤساء اور اغنیاء اور امراء کے دروازے پر جائیں، سمجھ رہے ہیں؟ سخت مناہی ہے، ان کے دروازے پر نہیں جائیں، اس لیے کہ پھر وہ ملوث ہو جائیں گے۔
ایک واقعہ باقاعدہ ذکر کیا ہے آیت اللہ بہجت نے، اس میں گناہ کبیرہ کہ ایک عالم دین تھے، ان کو اس وقت کے بادشاہ نے کہا کہ آپ میرے بچوں کو پڑھا دیجئے، صحیح ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں نہیں پڑھاؤں گا۔ کہا قاضی القضات کا منصب قبول کر لیجئے، کہا نہیں کروں گا۔ کہا ایسا کریے ایک وقت ہمارے ساتھ کھانا کھا لیجیے۔ انہوں نے کہا بچوں کو پڑھانا تو پورے سال کا ہے، کبھی ڈانٹ ڈانٹ دیا تو بچوں نے شکایت کر دی تو ہماری گردن ماری جائے گی، صحیح ہے؟ قاضی القضات بن گیا تو پھر اس کے بادشاہ کے مطابق ہمیں فیصلے کرنے ہوں گے۔ پتہ چلا غازی صحیح سالم ہے، انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، لیکن ہمارے اوپر والے نے ہم سے کہہ دیا کہ نہیں اس کو جیل جانا چاہیے، اس کی گردن ماری جانی چاہیے، تو ہم کوئی ایسا وہ کریں گے کہ بھائی امام حسین علیہ السلام جیسی شخصیت کے قتل کا فتویٰ دیا گیا کہ نہیں دیا گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ سب سے بہتر ہے کہ ہم کیا کریں، ایک وقت کھانا قبول کر لیں۔ یہ واقعہ اس لیے ہے بتانے کے لیے کہ غذا کتنا اثر ڈالتی ہے، سلبی اثر، غذا کھانا کتنا برا اثر ڈالتا ہے، اس لیے کھانا ہمیشہ حلال ہونا چاہیے، پاک ہونا چاہیے۔ تو کہا ایک مرتبہ کھانا کھانا آسان ہے، انہوں نے کھانا کھایا تو پھر بچوں کو پڑھانا بھی قبول کر لیا اور قاضی القضات کا منصب بھی قبول کر لیا۔ ہاں کھانا لذیذ تھا۔ تو وہی ہے، کیا ہوا، کس کے چکر میں مولانا، مال و دولت، آرام و آسائش حاصل کرنے کے قصد سے عبد الملک بن مروان کے نزدیکی اور ہم نشین افراد، ہم نشین کس کو کہتے ہیں، ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، اور اس کے بعد اس کے بیٹوں یعنی ولید، سلیمان، یزید و ہشام کے دربار کے مقرب افراد میں سے ہو گیا۔ ہشام بن عبد الملک نے اسے اپنے بیٹوں کے لیے معلم کا عہدہ دیا اور وہ آخر عمر تک اسی عہدے پر رہا۔ چونکہ وہ پوری طرح سے بنی امیہ کے دربار سے وابستہ ہو چکا تھا، لہذا اس نے ان کے فائدے کے لیے اور ان کی کفر آمیز حکومت کی توجیہ کے لیے یا خاندان بنی ہاشم کی مخالفت میں بہت سی حدیثیں گڑھی ہیں یا تحریف کی ہیں۔ اس زہری میں زہری کو امام علیہ السلام کا خط، زہری کے ان سیاہ کارناموں کو دیکھتے ہوئے امام علیہ السلام نے اسے سخت اور واضح الفاظ میں نصیحت آمیز اور خیر خواہانہ طریقے سے خط لکھا، جس میں آپ نے تحریر فرمایا خدا ہمیں اور تمہیں فتنوں سے محفوظ رکھے اور تم کو آتش جہنم میں گرفتار ہونے سے بچائے۔ تم ایسی حالت میں ہو کہ جو شخص بھی تمہاری اس حالت پر پہنچے گا اس کے لیے مناسب ہے کہ تمہاری حالت پر کیا کرے، ترس کھائے۔ اس بات کا گمان مت کرو کہ خدا تمہارا عذر قبول کر لے گا، تم وجہ بیان کرو کہ اللہ اس وجہ کو مان لے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، ہرگز نہیں۔ خدا نے اپنی کتاب میں علماء سے یہ عہد لیا ہے کہ وہ حقائق کو لوگوں کے سامنے بیان کریں، چھپائے نہیں۔ مجھے اس بات کا کتنا زیادہ خوف ہے کہ کہیں کل تمہارا اور خیانت کرنے والے افراد کا مقام تمہارے گناہوں کی وجہ سے ایک ہو، اور اس چیز کی وجہ سے کہ جو تم نے ستمبروں کا ساتھ دینے کے وقت میں حاصل کی ہے تمہارا حساب و کتاب کیا جائے، یعنی جو حرام دولت تم نے کمائی ہے ان سب کا کیا ہو، حساب اور کتاب ہو۔ اب تم اپنے عہدوں اور مظالم سے کنارہ کشی اختیار کرو تاکہ گزرے ہوئے پاک اور صالح افراد سے ملحق ہو جاؤ۔ خدا وقت عالم نے تمہیں قرآن کا حامل بنایا ہے، علوم دین کو تمہارے پاس امانت قرار دیا، لیکن تم نے انہیں ضائع کر دیا، اور خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں تمہاری گمراہی سے محفوظ رکھا۔ اب پانچواں عنوان ہے ہمارے پاس احکام شرعی اور اخلاقی و تربیتی مطالب کی نشر و اشاعت۔ تو یہ دیکھا مولانا، اب ایسے میں اگر کوئی گمراہ ہو رہا ہے اور امام خاموش رہیں، امام خاموش رہتے ہیں تو اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوگی، امام پر۔ امام کی ذمہ داری ہے کہ غلط کو غلط کہیں۔
اسی طرح سے امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ہے، صلوات پڑھیں محمد اللهم صل على محمد وعلى کہ ایک چور پکڑ کے لایا گیا متوکل کے دربار میں۔ متوکل کا ایک مولانا خود تھا، حکومتی مولانا، اس سے پوچھا گیا ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے؟ اس نے کیا کہا؟ پڑھا ہوگا نہیں ہے؟ اس نے کہا کہاں سے کاٹا جائے؟ قرآن میں باقاعدہ جب وضو کی آیت جی نازل کی ہے تو انگلی کہا ہے الی المرافق وغسلوا الی المرافق کہا ہے، مرفق کہتے ہیں کونے کو، کہا کوہنی یہاں سے کاٹ دیا جائے۔ دوسرے سے پوچھا، کسی نے کہا گٹے تک کاٹ دیا جائے۔ صحیح ہے، بات میں یعنی الگ الگ اختلاف آیا۔ ہمارے 10ویں امام امام علی نقی علیہ السلام سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ صرف اس کی انگلیاں کاٹی جائیں۔ تو کہا کیا پوچھی جائے، کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ کہا ان المساجد للہ، صحیح ہے کہ جو سجدے کی جگہیں ہیں وہ کس کی ہیں؟ اللہ کی۔ تو یہ ہاتھ سجدے میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کہا یہ بھی اللہ کا ہے، تو اس کو نہیں کاٹا جا سکتا، لیکن یہ انگلیاں کاٹی جا سکتی ہیں۔ اور اس نے امام کی رائے کو پسند فرمایا اور صرف انگلیاں کاٹی۔ ایسے میں جو حکومتی وہ تھا کہ اس کی تذلیل ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ذلیل ہوا یا نہیں ہوا؟ بالکل اور وہ پیچھے پڑ گیا امام کے، اور اسی نے امام کے صحیح ہے زہر دلوانے میں اہم کردار ادا کیا۔ احکام شرعی اور اخلاقی و تربیتی مطالب کی نشر و اشاعت۔ چوتھے امام علیہ السلام کی ثقافتی کاوشوں میں سے ایک اسلامی احکام کی نشر و اشاعت اور تربیتی اخلاقی بحثوں کو بیان کرنا بھی تھا۔ امام نے اس میدان میں بہت سے بلند اور بڑے قدم اٹھائے ہیں کہ جنہوں نے دانشوروں کو حیرت و تعجب میں ڈال دیا ہے اور انہیں داد و تحسین دینے پر مجبور کر دیا ہے، جیسا کہ شیعوں کے عظیم عالم شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں تحریر فرماتے ہیں کہ فقہائے اہل سنت نے آپ سے اتنے زیادہ علوم نقل کیے ہیں کہ جنہیں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ موعظے، دعائیں، قرآن مجید کے فضائل اور حلال و حرام مسائل اتنے زیادہ حضرت سے نقل ہوئے ہیں جو علماء کے درمیان مشہور ہیں۔ اگر ہم ان کی شرح کرنا چاہیں تو بات بہت طولانی ہو جائے گی۔ چوتھے امام کی تربیتی اور اخلاقی تعلیمات کا ایک نمونہ جو یادگار کے طور پر باقی رہ گیا ہے، رسالۃ الحقوق نامی مجموعہ ہے۔ دیکھیے رسالۃ الحقوق، جس میں 40 حق بیان فرمائے ہیں، ماں کا حق، باپ کا حق، پڑوسی کا حق، ہاتھ کا حق، آنکھ کا حق، ناک کا حق، دانت کا حق، سب کا حق بیان کیا ہے، جس میں امام نے انسان کے مختلف وظائف کو خواہ و اللہ کی بارگاہ میں خواہ اپنے نفس کی بنسبت ہوں یا دوسروں سے متعلق ہو بیان کیے ہیں۔ اور اس کا اردو ترجمہ بھی ہے، مولانا رسالۃ الحقوق کا اردو ترجمہ آئینہ حقوق ہے۔ کیا ہے؟ آئینہ حقوق، بہت اچھی کتاب ہے آئینہ حقوق۔ جی دیکھیے امام نے ان وظائف کو، جن کی تعداد 50 حقوق ہیں، دیکھیں ہم 40 ہی کہہ رہے تھے، کتنے ہیں وہ؟ 50۔ پہلے بطور اجمال جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ مختصر طور پر، صحیح ہے، اشارتاً، پھر ان کو بطور تفصیل بیان کیا ہے۔ رسالۃ الحقوق جو محدثین کے ذریعے نقل ہو کر ہماری احادیث کی کتابوں میں محفوظ کی گئی، یہ متعدد بار علیحدہ طور پر طبع ہوا ہے اور اس کے متعدد ترجمے اور شرحیں بھی لکھی گئی ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں اس رسالے کو شیخ صدوق نے کتاب الخصال میں سند کے ساتھ اور کتاب من لا یحضر الفقیہ میں بغیر سند کے روایت کیا ہے۔ حسن بن علی شعبہ نے بھی کتاب تحفۃ العقول میں بغیر سند کے البتہ واضح طور پر نقل کیا ہے۔ شیخ صدوق کے نقل کی بنیاد پر حقوق کی تعداد 51 ہے۔ کتنی ہے؟
51 ہے، اور ابن شعبہ کی روایت کی بنیاد پر کتنی ہے؟ 50۔ 50۔ زندگانی علی ابن الحسین ڈاکٹر سید جعفر شہیدی، تو 85 نہیں، ہمیں تو 40 یاد آ رہا تھا، تو 51 اور 50 ہے۔ 50 ہے۔ پھر ہے محتاج افراد کی کفالت کرنا۔ امام کا ایک کام کیا تھا؟ جو مجبور انسان ہیں ان کی کیا کریں؟ یہ کام تقریباً ہمارے تمام ائمہ نے انجام دیا ہے کہ جو مجبور اور کمزور ہوتے تھے ان کی کیا کرتے تھے؟ کفالت۔ کفالت کس کو کہتے ہیں؟ 1000 روپے دے کے 100 روپے دے کے چھوٹ جانے کو کفالت نہیں کہتے ہیں، مستقل طور پر کسی کی ذمہ داری اٹھانے کو کیا بولا جاتا ہے؟ کفالت۔ کفالت۔ صحیح ہے کہ پابندی کے ساتھ اس کے خرچوں کو آپ برداشت کریں، تو اس کا مطلب آپ اس کے کیا ہیں؟ کفیل ہیں۔ چوتھے، امام علیہ السلام کی زندگی کا ایک درخشاں پہلو، درخشاں معنی کیا ہوتا ہے؟ روشن۔ روشن، روشن، لڑکیوں کا نام ہوتا ہے نا درخشاں۔ درخشاں پہلو آپ کا اس تاریخ دور میں اجتماعی خدمات انجام دینا ہے۔ یہ خدمات حضرت کی زندگی کے آخری ایام تک بغیر کسی فرق کے جاری رہیں، خواہ واقع حرہ جیسے بحرانی اور پرآشوب دور میں ہوں یا امن و سکون کے دور میں، کہ جب محتاج اور فقیر افراد آپ کے دست نوازش کے انتظار میں رہتے تھے جو ان کی طرف مہربانی اور کرم کے ساتھ بڑھایا جاتا تھا۔ آپ کی اس قسم کی خدمات کے برجستہ نمونوں کو تاریخ بیان کرتی ہے۔ کیسے مولانا؟ کہ چوتھے امام شہر مدینہ کے 100 فقیر گھرانوں کی زندگی کے اخراجات کے ذمہ دار تھے۔ کتنے؟ 100۔ جائیے منہ دھل کے آئیے، جا منہ دھل کے۔ کتنے گھرانوں کا خرچ؟ میں نے کیا کہا تھا؟ کفالت کس کو بولتے ہیں؟ ہاں، خرچ کو برداشت کرنا، ایسا نہیں کہ ابھی دے دیا، آٹا دے دیا ایک ٹائم کا، لو بھائی چلو، بلایا کھلا دیا، صحیح ہے، 500 روپے دے دیا ہے، لو جاؤ، نہیں، بلکہ چوتھے امام شہر مدینہ کے 100 فقیر گھرانوں کا، اللہ اکبر، کتنا خرچ ہوتا ہوگا؟ خرچ صحیح ہے۔ یہی تکلیف ہے آج، دیکھیے آج سب کا، یعنی ہر کوئی اپنے میں پریشان ہے، سب، کوئی کسی کا اٹھانے کی تو بات بڑی بات ہے، سب اپنے میں پریشان ہے، کیونکہ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، پہلے واقعی برکت تھی، ابھی آمدنی بڑھی، نیتوں میں کھوٹ پیدا ہوا اور اللہ نے برکتیں بھی اٹھا لی، ورنہ اسی میں سب کی ضرورتیں پوری ہوتی تھی۔ مدینے کے بعد افراد ان غذاؤں سے کہ جو راتوں کو ان تک پہنچتی تھی اپنی زندگی گزارتے تھے، لیکن اس غذا کے لانے والے کو نہیں پہچانتے تھے۔ امام سجاد علیہ السلام کی رحلت کے بعد وہ لوگ اس بات کی طرف متوجہ ہوئے کہ جو شخص راتوں میں ان کے لیے کھانے کی چیزیں لاتا تھا وہ علی ابن الحسین علیہ السلام تھے۔ آپ راتوں کو اس طریقے سے لوگوں کہ لوگ آپ کو پہچان نہ سکے روٹیوں کے گٹھروں اور کھانے کی چیزوں کو کاندھے پر رکھ کر فقراء کے گھروں تک لے جایا کرتے تھے، لے جاتے تھے اور فرماتے تھے مخفی طور پر دیا جانے والا صدقہ خدا کے غصے کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ صدقے کے حوالے سے امام کا ایک اور قول ہے کہ جب امام کسی فقیر کو صدقہ دیتے تھے تو اس کے ہاتھ پر رکھ کر اٹھا لیتے تھے، اٹھا کے اسے چومتے تھے، پھر اسے دیتے تھے، کہتے تھے کہ اللہ کے، یعنی فقیر کے ہاتھ سے پہلے اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جو آپ کے دروازے پر آیا ہے کس کا بندہ ہے؟ خدا کا بندہ ہے، اللہ کا۔ کہاں چلا گیا؟ مدینے کے لوگ کہتے تھے کہ ہم اس وقت مخفی طریقے سے دیے جانے والے صدقے سے محروم ہو گئے جب علی ابن الحسین علیہ السلام کی کیا ہو؟ رحلت ہو، یعنی جب آپ کی شہادت واقع ہوئی تو جو صدقہ ہمیں ملتا تھا ہم اس سے محروم۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں اس قدر روٹیوں اور کھانوں کے گٹھروں کو اپنے کاندھے پر رکھ کر فقراء کے گھروں تک پہنچایا تھا
کہ آپ کے شانے زخمی ہو گئے تھے، جس پر آپ نے روئی باندھ رکھی تھی، جیسا کہ آپ کی شہادت کے بعد جب آپ کے جنازے کو غسل دیا جا رہا تھا تو لوگ آپ کے ان زخموں کی طرف متوجہ ہوئے، اور جب انہوں نے اس کی علت دریافت کی، علت کس کو کہتے ہیں؟ وجہ، وجہ تو جواب ملا کہ یہ زخم رات کو وجہ کھانے کی چیزوں سے بھرے گٹھروں اور بوریوں کو کاندھے پر لاد کے فقراء کے گھروں تک پہنچانے کی وجہ سے آئے تھے۔ آج ہم کیا ہوتا ہے، اپنا کھاتے ہیں اور بستر پکڑ لیتے ہیں، صحیح ہے، پڑوس میں کھانا بنا یا نہیں بنا، کسی کا ہوا، آج کل کہاں کسی کو کسی کی فکر ہے؟ بھائی بلڈنگ میں، ایک بلڈنگ میں رہنے والے ایک دوسرے کو نہیں جانتے، بغل جانتے والا نہیں۔ میں کون ہے، کہاں کا ہے نہیں معلوم، کیا کرتا ہے نہیں پتا، مر کے کئی دن پڑا رہتا ہے، جب بدبو پھیلتی ہے تب جا کے کیا ہوتا ہے پتا چلتا ہے۔ رابطے اتنے کیا ہو گئے، کم ہو گئے، ورنہ ہم اپنے بچپنے میں مجھے یاد ہے کہ ہم گاؤں کا کوئی کیا سنی، کیا فقیر، کیا شیعہ، کیا ان تمام گھروں میں آتے جاتے تھے برابر، دن بھر ادھر اس گھر سے اس گھر، اس گھر سے اس گھر کرتے تھے، لیکن اب وہ چیزیں کیا ہو گئیں، ختم ہو گئی وقت کے ساتھ۔ اب جس کے پاس وقت ہے وہ کہاں لیے بیٹھا، موبائل ختم لیے ہو گئی۔ بیٹھا رہتا ہے، صحیح ہے۔ ایک دن رات میں ہم لوگ گئے تھے سوپ پینے کے لیے پالنپور، واپس آئے تو مولانا کو چھوڑنے گیا میں وہاں گاؤں میں، تو دیکھا 50-55 سال کے مسجد کی سیڑھیوں پہ بیٹھے موبائل چلا رہے ہیں، 10:30-11 بجے یہی مسجد میں گاؤں میں، تو کیا بوڑھا کیا جوان، یہ سب اسمارٹ فون کی قید میں چلے گئے۔ اور اس طرح سے ہمارے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی کیا ہو رہی ہے، یہاں پہ جو کا زندگی نامہ تھا، جو ان کا نقش حیات تھا، وہ تمام ہو رہا ہے۔ اب آئندہ سے یعنی کل سے انشاءاللہ ہم لوگ پانچویں امام، امام محمد باقر علیہ السلام ہے یا نہیں ہے؟ ہر کسی کی زندگی میں دوسروں سے رابطے کم ہو گئے، کم، ہر انسان مصروف ہو گیا۔ سب انسان مصروف ہیں۔ مسجد میں بھی آتے ہیں، پہلے آتے تھے تو پوچھتے تھے اور بھائی کیسے ہو، سب ٹھیک ہے، بچے وغیرہ پڑھائی کیسی چل رہی ہے، گھر میں سب لوگ ٹھیک ہیں، کوئی بیمار تو نہیں ہے۔ اب لوگ پڑھتے ہیں، سب کو ایسا بھاگم بھاگ لگی رہتی ہے کہ لوگ نکل جاتے ہیں، کون ٹائم پہ آیا اپنے کون کام گیا، پہ جاتے ہیں۔ پتہ ہی نہیں چلتا ہے کون آیا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ بخشید آگا ایک سوال تھا میرا، جی اگر کل ہم نے آپ سے دعا کے بارے میں